اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتکشف لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی درجات تبلغنا بها اکثر الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ جمعہ کی مجلس ہمارے فضائل دروس سے ہوتی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فانہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ ثم سألوا اللہ لی الوسیلہ فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي لوسيلة حلت عليه الشفاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو جو الفاظ مؤذن کہے وہی تم کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے، اور پھر اللہ جل شانہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور ایک ہی شخص کو ملے گا جو صرف ایک ہی شخص کو ملا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں، بس جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اتر پڑے گی۔ رواہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، یہ سارے صحاح ستہ کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ شفاعت اتر پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ محقق ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ بعض روایت میں اس کی جگہ یہ ارشاد ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اذان سنے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت اتر جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو خود بھی یہ دعا پڑھتے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلی علی محمد آتہ سئلہ یوم القیامہ۔ اور حضور اتنی آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ پاس والے اس کو سنتے تھے۔ اور بھی متعدد احادیث سے علامہ سخاوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کہ اصل معنی لغت میں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے، جیسے آج کل کے ہمارے زمانے میں سفارش کرتے ہیں کسی افسروں کو،
لیکن اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ مراد ہے، جیسے خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کے ایک درجہ ہے، اور قرآن پاک کے آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ میں ائمہ تفسیر کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے وہی تقرب مراد ہے جو اوپر گزرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا وغیرہ سے یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تقرب حاصل کرو اس چیز کے ساتھ جو اس کو راضی کر دے۔ وہادی باغوی زمخشری سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ یہ کتابیں ہیں جو بڑے اکابرین کی، کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی عمل، اور اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ نے حسن حسین، جو مشہور دعاؤں کا مجموعہ ہے، میں آداب دعا میں لکھا ہے کہ ان یتوسل الی اللہ تعالی بانبیائہ والصالحین من عبادہ، یعنی توسل حاصل کرے اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے انبیاء کے ساتھ، جیسا کہ بخاری، مسند، بزار اور حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جیسے کہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں، اور دوسرا قول آیات شریفہ میں یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے، یعنی اللہ کے محبوب بنو، جیسے کہ ماوردی وغیرہ نے ابو زید سے نقل کیا ہے۔ حدیث پاک میں فضیلت سے مراد وہ مرتبہ عالیہ ہے جو ساری مخلوق سے اونچا ہو، اور احتمال ہے کہ کوئی اور مرتبہ مراد ہو یا وسیلہ کی تفسیر ہو، اور مقام محمود وہی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود۔ ترجمہ، امید ہے کہ پہنچائیں گے آپ کو آپ کے رب مقام محمود تک۔ مقام محمود کی تفسیر میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر گواہی دینا ہے، اور کہا گیا کہ حمد کا جھنڈا جو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو قیامت کے دن عرش پر، اور بعض نے کہا کہ کرسی پر بٹھانے کا کہا ہے۔ ابن جوزی نے ان دونوں قولوں کو بڑی جماعت سے نقل کیا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد شفاعت ہے، اس لیے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین و آخرین سبھی آپ کی تعریف کریں گے۔ علامہ سخاوی اپنے استاد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اتباع میں کہتے ہیں کہ ان اقوال میں منافات نہیں ہے، اس واسطے کہ یعنی ایک دوسرے کی نفی نہیں ہے، اس واسطے کہ احتمال ہے عرش و کرسی پر بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو جائیں تو اللہ جل شانہ ان کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضور کے ارشاد نقل کیا گیا کہ اللہ جل شانہ قیامت کی ان لوگوں کو اٹھائیں گے، پھر مجھے ایک سبز جوڑا پہنائیں گے، پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہیں، بس یہی مقام محمود ہے۔ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سے مراد وہ حمد و ثنا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے پہلے کہیں گے، اور مقام محمود
ان سب چیزوں کے مجموعے کے نام ہیں جو اس وقت میں پیش آئیں گے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔